حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه. آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں. آپ نے اسے کیا نصیحتیں فرمائیں؟ میرے محبوب نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک. پہلی چیز فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے جوانی دی ہے. جوانی کے وقت انسان کے جسم میں قوت مکمل، انسان کا دماغ بھی صحیح کام کر سکتا ہے. لہذا اس جوانی میں جو نیک عمل وہ کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اسی طرح نہیں کر سکتا. انسان اب بڑا ہو گیا، جسم کمزور، دماغ کمزور، اعضاء کمزور ہیں. اب وہ نماز میں اللہ کے سامنے اتنا قیام نہیں کر سکتا جتنا وہ جوانی میں قیام کر سکتا تھا. اب وہ رات کے وقت اتنا اللہ کے سامنے اٹھ کر بیٹھ کر نہیں رو سکتا جتنا وہ جوانی میں کر سکتا تھا. لہذا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اللہ نے جوانی دی ہے. جوانی کو ضائع نہ کرو. اس جوانی کو حسن عمل سے بھر دو، نیک اعمال سے بھر دو. پہلی بات میرے محبوب کی ہے. نمبر 2 فرمایا کہ صحت کا قبل سقمک. اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. آج صحت ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر بیماری آ گئی کرنا چاہیں گے تب بھی نہیں کر پائیں گے. کتنے ہمارے مسلمان بھائی جو اس وقت بیماری کی حالت میں ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں، اتنا بیمار ہے کہ اٹھ نہیں سکتے. ہاتھ ہلانا چاہتے ہیں، بیمار اتنے ہیں، مفلوج ہیں، فالج شدہ ہیں، اپنے ہاتھ کو خود ہلا نہیں سکتے. بولنا چاہتے ہیں، اتنے کمزور ہیں، بولنے کی ہمت نہیں رکھتے. آواز نکالنا چاہتے ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ آواز نہیں نکل سکتی. آج وہ نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں پر نہیں کر سکتے. میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ آج اللہ نے آپ کو صحت دی ہے. اپنی اس صحت کو اپنی جوانی، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. بیماری کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت حملہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں. میں اور آپ کتنے ایسے حالات و واقعات سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کل ہمیں صحیح تندرست پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا، اچانک کسی بیماری مبتلا ہو گیا، کسی بیماری مبتلا ہو گیا. تو حالات کا میرے بھائیوں پتہ نہیں ہے. رات بارش آئی، ابھی عبد الرحمان بھائی نے مجھے بھی آنے سے پہلے 5 دن پہلے فون کیا. جیسے بارش آئی وہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر تھا، پاؤں پھسلا گرا، کہتا ہے وہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، کہتا ہے میں خود بیٹھ بھی نہیں سکتا اس وقت. یہ کیفیت ہے. تو میرے بھائیوں نہیں ہے پتا کب کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی اچانک ہم پہ بیماری حملہ کر جائے. میرے محبوب اس لیے نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 3 میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ. اپنی فرصت کو، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. آج فرصت ہے، آج وقت ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. جب خدا نہ خواستہ کسی مشغولیت میں پھنس گئے پھر انسان کہیں کبھی نہیں رہتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کے دھندوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے اللہ کو بھول گئے. نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے.
فرمایا کہ جو اللہ کو بھولے وہ صرف اللہ کو نہیں بھولے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ انہیں نہیں ہے پتا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ آج وہ دنیا میں اتنا مصروف ہیں کہ وہ دن بھی دنیا کمانے میں، رات بھی دنیا کمانے میں، حتیٰ کہ ان کے خواب بھی دنیا کمانے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی ذات کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد بھی بھول گئے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اس لیے کہ ایسے لوگ اولئک هم الفاسقون، یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی اس فرصت کو وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی اس فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تین باتیں۔ چوتھی بات ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو اپنے فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے اپنے اللہ کو مناؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں میں بانٹو، صدقہ کرو، زکات نکالو، خیرات کرو۔ آج مال ہے تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ خدا نخواستہ کل کو فقر و فاقہ آ گیا تو ہاتھ مسلتے رہ جاؤ گے۔ اللہ نے سورۃ المنافقون کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اپنے مال کو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں بطور رزق کے عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ من قبل ان یاتی احدکم الموت، کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت سے پہلے اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ اور پھر فرمایا اللہ نے، اس وقت انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں جاؤں گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کروں گا، پھر میں صالحین میں شمار ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائے کہ اب مہلت ختم، اب وقت ختم۔ یہ دنیا کے اندر اللہ نے مال دیا ہے، اپنی زندگی کے اندر مالداری کی حالت میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وگرنہ یہ مال آنے جانے کی چیز ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے مالدار ہوتے ہیں اور ایسے حالات واقعات پیش آتے ہیں، پھر ان کے اوپر فقر و فاقہ غالب ہو جاتا ہے۔ اور بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، غریب ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، جھونپڑیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، ایک ٹائم کی ہوتی ہے دوسرے ٹائم کی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت انہیں ایسا مالدار بناتے ہیں کہ پھر پیسہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں پہ پھیرتے رہتے ہیں، کسی پر مالداری کا دن، کسی پر فقر و فاقے کا دن ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ میں نے پڑھا لکھا ہے کہ دو میاں بیوی دوپہر کے ٹائم بیٹھ کر گھر میں ایک عمدہ سا کھانا کھا رہے تھے۔ ایک فقیر آیا، دروازے پہ دستک دی، اللہ کے نام پہ کھانا مانگا۔ عورت کے شوہر نے اس کو جھڑکا اور دھتکار دیا، دھکا دے دیا، نکل جا یہاں سے۔ پھر حالات بدلے، فقر و فاقہ آیا، مالداری ختم ہوئی، پھر فقر و فاقہ اتنا آیا کہ حتیٰ کہ حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ بیوی طلاق لینے پہ مجبور ہو گئی۔ بیوی نے طلاق دے دی، اب اس کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے نہیں کھلا سکتا۔ بیوی کو طلاق دے دی فقر و فاقہ کی وجہ سے۔ پھر اس لڑکی نے، اس عورت نے آگے نکاح کر لیا، آگے شادی کر لی، اور وہ لڑکی ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے، مانگنے والا فقیر آتا ہے، مانگتا ہے۔ یہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ کھانا لے جاؤ، اس فقیر کو دے دو۔ جب یہ بیوی کھانا لے کر باہر فقیر کو دینے کے لیے جاتی ہے، واپس آتی ہے تو رو رہی ہوتی ہے۔ اس کے شوہر نے پوچھا خیر کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جس کو میں اب کھانا دے کر آئی ہوں یہ میرا سابقہ شوہر ہے، یہ میرا پہلے والا شوہر ہے۔ کہا کیا معاملہ ہوا، کیا کہانی ہے؟ اس بیوی نے بتایا کہ ایک دن فقیر ہمارے در پہ آیا مانگنے کے لیے،
میرے شوہر نے اس کو دھتکار دیا، دھکا دے دیا، کچھ نہیں دیا، اللہ کو یہ بات ناگوار لگی، فقر و فاقہ چھا گیا، مجبور ہو گئی طلاق لینے پہ۔ اس فقیر، اس کے شوہر نے کہا اللہ کی قسم وہی فقیر میں ہی تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن اللہ پھیرتا رہتا ہے، اللہ پھیرتا رہتا ہے۔ کسی پر مالداری ہے، کسی پر فقر و فاقہ ہے، آج مالداری ہے، نہیں ہے پتا کل فقر و فاقہ آ جائے، آج فقر و فاقہ ہے، نہیں ہے پتا کل مالداری آ جائے۔ اللہ نے مالداروں کو کیا فرمایا؟ میرے محبوب نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنے اس مال کو غنیمت سمجھو، خدا نہ خواستہ پھر فقر و فاقہ نہ آ جائے، فقر و فاقہ نہ آ جائے۔ کتنی نصیحتیں ہو گئی؟ 4 نصیحتیں۔ 5ویں نصیحت میرے محبوب نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج زندگی میں سب کچھ کیا جا سکتا ہے میرے بھائیو، جتنے بڑے گناہ ہو جائیں، شرک جیسا بڑا گناہ انسان کر بیٹھے، اللہ سے سچے دل سے کہہ دے یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، اللہ کی قسم اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ محشر کے میدان میں مشرک جتنا بھی معافیا مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ آج زندگی ہے، زندگی میں اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے، اور موت کا میرے بھائیو کسی کو نہیں ہے پتا، کسی کو نہیں ہے پتا۔ موت نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ صحت مند کو دیکھتی ہے، نہ بیمار کو دیکھتی ہے، نہ باپ کو دیکھتی ہے، نہ اولاد کو دیکھتی ہے۔ موت کے لیے کوئی پتہ نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، 3 سے 4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ساتھ ایک ٹیچر پڑھاتے ہیں، ان کے بھائی صاف ستھرے پنجاب کے اندر کام کرتے تھے۔ صبح کے وقت ڈپٹی کے لیے بستی ملوک روڈ کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے ذہن میں کیا ہوگا، میں حاضری لگا کے آؤں گا، اپنا کام کروں گا۔ راستے میں حادثہ ہوا، دوپہر کے وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ زندگی ہے میرے بھائیوں، ہم تو سوچتے ہیں کہ یار مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی تو میری 23 سال 30 سال 35 سال عمر ہے، 60 سال والے کو دیکھتا ہوں، 70 سال والے کو دیکھتا ہوں، ابھی ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ زندگی کا دھوکہ ہے، یہ زندگی کا دھوکہ ہے میرے بھائیوں، موت کا پتہ نہیں ہے۔ تو میرے محبوب نے یہ نصیحتیں کی ہیں کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی مالداری کو اپنے فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو، موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔